اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 63 سال مکمل کر لیے تھے۔ رسالت کا بوجھ اٹھائے ہوئے 23 سال بیت چکے تھے۔ اب وقت تھا کہ اللہ کا حبیب اپنے رب سے جا ملے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شروعات ہوئی۔ حدیث میں ہے آپ پر سخت بخار ہوا، اتنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن کو چھوتی تھی تو آپ کا بدن اتنا گرم لگتا جیسے کسی نے آگ کے ٹکڑے کو چھوا ہو، اور اس تکلیف میں بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر صبر کے لفظ تھے۔ آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ انا للموتی لسقرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے بھی کچھ سخت لمحے ہوتے ہیں۔ سوچو، وہ شخص جسے دنیا کا سب سے عظیم مقام ملا، جو اللہ کا محبوب تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ موت سخت ہے۔ اس بیماری میں بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ خیال کس چیز کا تھا؟ نماز کا۔ آپ بار بار پوچھتے لوگوں نے نماز پڑھ لی، اور جب سنا کہ جماعت ہو چکی ہے تو فرماتے ابو بکر کو حکم دو، وہ امام بنے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کی آواز سنائی دی۔ دل چاہتا تھا کہ انہیں دیکھیں، لیکن کمزوری اتنی تھی کہ چل نہیں سکتے تھے۔ 2 صحابہ نے کندھوں پر لیا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد تک لائے۔ صحابہ کا حال بدل گیا۔ جو شخص امت کے لیے رحمت بن کر آیا تھا، آج کمزوری کی وجہ سے 2 آدمیوں کا سہارا لے کر آ رہا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، صحابہ کو دیکھا اور مسکرائے۔ یہ آپ کی زندگی کی آخری مسکان تھی۔ پھر آپ نے اشارہ کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پوری کریں، اور آپ واپس گھر چلے گئے۔ یہ تھی آخری دنوں کی ابتدا، لیکن سب سے بھاری منظر ابھی باقی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تھے جب آپ نے اپنی روح کا سفر کیا۔ ان کا کمرہ چھوٹا تھا، صرف ایک کھاٹ اور مٹی کا فرش، لیکن آج وہی کمرہ قیامت تک کے لیے روشنیوں کا مرکز بن گیا۔ اسی کمرے میں وہ لمحے گزر رہے تھے جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تھا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار اتنا سخت تھا کہ پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح آپ کے چہرے پر گر رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ان قطروں کو پہنچ رہی تھیں اور دیکھ رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روح نکلنے کی تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، یعنی یا اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر اندر آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنے ہونٹ سے اس مسواک کو چبا کر نرم کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ نے مسواک کی جیسے ہمیشہ کرتے تھے۔ موت کے وقت بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے لیے اپنے منہ کو پاک اور صاف رکھا۔ روایت ہے کہ اس وقت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پیغام دیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے لیے فیصلہ چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ دنیا کو پسند کرتے ہیں تو رہ سکتے ہیں، اور اگر اللہ سے ملاقات پسند کرتے ہیں تو چلیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے سنا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہم رفیق الاعلی، یعنی یا اللہ مجھے اعلیٰ رفیق کے پاس بلا لے۔ یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو چنا، اور پھر موت کا فرشتہ اسرائیل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ملاقات کا انتخاب کیا۔ آپ کے ہونٹوں سے آخری کلمات نکلے اللہم رفیق الاعلی، پھر آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا اور روح پرواز کر گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تھے جب آپ کی روح نکلی۔ آپ کے ہونٹوں پر پانی کی تشتری کی اور آپ پانی میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر پھیرتے اور کہتے لا الہ الا اللہ انا للموت لسقرات۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ باہر لوگ انتظار کر رہے تھے۔ جب خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، صحابہ ٹوٹ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے تلوار کھینچ لی اور کہا جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں میں اس کا سر اٹھا دوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مرے، وہ بس اپنے رب سے ملاقات کرنے گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر میں آئے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ اٹھایا، ان کے چہرے پر نور تھا۔ میری ماں باپ آپ پر قربان، آپ زندگی میں بھی پیارے تھے، موت میں بھی پیارے ہیں۔ پھر مسجد میں آئے، منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا
وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یاد رکھے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ پھر انہوں نے وہ آیت پڑھی جو آج بھی ہر مومن کے دل کو ہلا دیتی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور صحابہ گر کر روتے رہے۔ یہ تھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحے۔ ان کی روح ان کے رب کے پاس چلی گئی، لیکن ان کا پیغام ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ الصلاۃ الصلاۃ، اور جو تمہارے غلاموں کے بارے میں ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح رب کے حضور جا چکی تھی، مگر مدینہ کا منظر بہنوں ایسا تھا کہ زمین بھی اداس تھی۔ مسجد نبوی میں رونا سنائی دے رہا تھا، ہر صحابی ٹوٹ گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے وہ دن سب سے روشن تھا، اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے وہ دن سب سے اندھیرا لگتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں تسلی دی اور قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ صحابہ گر گر کر رو رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، سب کی حالت بدل گئی تھی۔ اب بات آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ صحابہ میں مشورہ ہوا، کچھ کہنے لگے جنت الباقی میں، کچھ کہنے لگے مسجد میں، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو نبی وفات پاتا ہے اس کا قبر وہیں ہوتا ہے جہاں وہ وفات پائے، اس لیے آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں دفن کیا گیا، وہیں جہاں آپ نے اپنی آخری سانسیں لی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ حدیث میں ہے کہ آپ کے غسل کے وقت فرشتے بھی شدید جمع تھے۔ آپ کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا جس میں کوئی قمیض اور امامہ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کیسے ہوا؟ آپ کو سجدے کی جگہ رکھ دیا گیا۔ لوگ طوفانوں کی طرح آ رہے تھے، چھوٹے گروپس میں، پہلے مرد، پھر عورت، پھر بچے۔ ہر شخص کے ہونٹوں پر بس ایک دعا، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ پھر قبر کھودی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے نیچے اترے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر یہ لفظ تھے، میری ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے دنیا میں بھی ہمارے دل روشن کیے اور آج آپ ہم سے جدا ہو گئے۔ قبر پر مٹی ڈالی گئی اور پھر وہ منظر آیا جہاں مدینہ کی گلیوں میں رونا سنائی دے رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحوں میں کیا وصیت کی؟ الصلاۃ الصلاۃ، اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اور دوسری حدیث میں ہے، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، جب تک تم ان دونوں کو پکڑ کے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی بہنوں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئی لیکن قرآن اور سنت ہمارے پاس ہے، اور ان کی دعا ہمارے لیے ہے، یا اللہ میری امت میری امت۔ آج جب ہم یہ واقعہ سنتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے، مگر ان کا پیغام ہمارے لیے روشنی ہے۔ نماز کی پابندی کرو، سنت کو زندہ رکھو، امت کی فکر رکھو، کیونکہ قیامت کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے تو وہ ہمیں پکاریں گے، میری امت کہاں ہے؟